السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، رنگ روڈ کے اوپر جس طرح ہم نے آپ کو ہر وقت ہی باخبر رکھا ہے، ان دنوں رنگ روڈ کے متعلق کافی مایوسی چھائی ہوئی ہے، چونکہ کام اس کا افتتاح ہو گیا تھا لیکن کام آگے شروع ہونا تھا، لیکن وہ وجوہات سامنے نہیں آ رہی تھی کہ جبکہ اس کے فنڈز بھی ایلوکیٹ ہو گئے، ہر چیز اداروں نے کانٹریکٹ بھی لے لیا، ایون اداروں نے اپنے دفاتر جو سائٹ آفس ہوتے ہیں وہ آفیسز بھی بن گئے، لیکن اس کے باوجود رنگ روڈ شروع نہ ہو سکا۔ تو آج ہمارے پاس اس کی بڑی وجہ ایک سامنے آئی ہے، تو ہم نے یہی سوچا کہ اپنے ناظرین کو اس سے ضرور آگاہ کریں۔ ہمارے ساتھ رہیے، چینل کو لازم سبسکرائب کیا کیجیے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبایا کیجیے تاکہ ہماری کوئی بھی نئی ویڈیو آتی ہے تو اس کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر بہت بڑی کرپشن ہو گئی تھی، بڑا شور شرابہ بھی ہوا۔ کمشنر راولپنڈی جو کہ اس پروجیکٹ کے ڈائریکٹر تھے، چونکہ یہ اس وقت کے جو کمشنر پنڈی ہیں، چونکہ جتنا بھی آر ڈی اے بڑے بڑے میگا پروجیکٹس کرتا ہے تو اس کے لیے قانون کے مطابق اس اتھارٹی کے جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں وہ کمشنر پنڈی ہوتے ہیں۔ تو اس کے لوپس جو ہیں اس کو بڑھا دیا گیا، اس کی لے آؤٹ جو اس کے جو بنانے کا روڈ تھا اس کو یہ 38.3 کلومیٹر سے بڑھا کر یہ 58 سم تھنگ، مطلب کچھ اس طرح فگر تھا، یعنی اٹک لوپ کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا، جس کو حکومت نے پھر اس وقت کی حکومت، چونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے اس کو غیر قانونی قرار دیا۔ اب چونکہ اس کو بند ہونے کی بڑی وجہ سامنے آئی ہے، کیونکہ حکومت چینج ہو گئی، مسلم لیگ نون کی حکومت آ گئی ہے، میاں شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے، تو اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس کے لیے جو اس وقت کے جو کمشنر راولپنڈی ہیں کیپٹن ریٹائرڈ محمود، یا اس وقت کے جو ریونیو کے ایڈیشنل کمشنر تھے، اے ڈی سی آر تھے، یا جو لوگ زمینوں کی خریداری کر رہے تھے، ان سب کے اوپر اس انکوائری کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو اس کے ڈیلے کی ایک بڑی وجہ تو یہ سامنے آ گئی۔ جہاں تک فنڈز واپس ہونے کی بات ہے تو وہ میں آپ کو بتا دوں کہ قانون یہ ہے کہ جو اس طرح کے میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ اپنا ٹائم فریم پورا نہیں کر پاتے، تو جو صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں وہ پھر فنڈز جو ہیں وہ واپس لے لیتے ہیں۔ جب اس کا جو پروسیس ہوگا، جب دوبارہ اس کے اوپر میٹنگز ہو جائیں گی، اس کے اوپر انکوائریز مکمل ہو جائیں گی تو یہ فنڈز دوبارہ جاری ہوں گے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ اس کو انشاءاللہ ٹائم فریم پر ہی بنایا جائے گا، اس میں مایوسی والی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب اس میں جو انکوائری کرنے والے افسران ہیں ان کی کچھ تفصیل ہمارے پاس آئی ہے، اپنے ناظرین کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کے لیے ڈائریکٹر جنرل سول سروسز اکیڈمی لاہور کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ اس کمیٹی میں عمر رسول صاحب کو سربراہ بنایا گیا اور ان کے ساتھ جو ایڈیشنل کمشنر ریونیو، جس کی معاونت فائنینشیل اسپیشلسٹ پی ایم یو اور اسسٹنٹ کمشنر ریونیو کمشنر آفس راولپنڈی رانا آفتاب احمد اور ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل عبدالحمید صاحب اور ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل لیگل اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب، یعنی کہ محکمانہ جو نمائندگی ہوتی ہے، وہ شامل ہیں۔ کمیٹی رول 10 اور رول 12 کے تحت 50 دن کے اندر اپنی تحقیقات مکمل کرے گی۔ تو ناظرین، یہ کمیٹی 7 دن کے اندر اپنی انکوائری جو ہے وہ جو رپورٹ ہے وہ مکمل کر کے پیش کرے گی۔ تو اس کے بعد ناظرین، جس طرح پی ایم ایل این کی جو گورنمنٹ آئی ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کے اندر چونکہ بڑی میگا کرپشن ہوئی ہے تو اس کے اوپر ہم ایک دوبارہ تحقیقات کریں گے۔ اس تحقیقات کو مکمل کرنے کے بعد ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، اگر ضرورت ایک ذرائع ہمیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کی بڑی ضرورت ہے، یہ ایک خوشخبری میں سمجھوں گا ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے، کہ اگر اس کی ضرورت ہوئی تو جو دوبارہ انہوں نے اس کا جو لوپ شامل کیا تھا، یعنی اٹک لوپ، اگر اس کی ضرورت ہوئی تو اس کو بھی اس میں ڈسکس کیا جا سکتا ہے اور اس پر بھی غور کیا جا سکتا ہے، پبلک انٹرسٹ کے ساتھ اس پر غور ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں، لیکن ابھی تاحال اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہے، لیکن امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ آگے بہتری کی طرف لے جائے گا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا فتح جنگ اور اٹک کی جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، اس کی
اس کو بڑا متنازع ان کو بڑا متنازع کیا گیا اور اس میں کافی سارے لوگوں کے جو مفادات بھی ہوئے، کئی ہزاروں کے حساب سے لوگوں نے فائلیں لاکھوں کے حساب سے بیچی، فائدے بھی ہو گئے لوگ. لیکن اگر موجودہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ رنگ روڈ کو اس طرح جانا چاہیے اور لیگل پیرامیٹر پورے کرنے کے بعد ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ اس لوپ کو بھی شامل کیا جائے، لیکن میں جیسے پھر کہہ دوں کہ تاحال اس پر کوئی فائنل ڈیسیژن نہیں ہے. اب یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ رنگ روڈ کے اوپر چونکہ جو اریسٹ ہو گئے تھے کیپٹن ریٹائرڈ محمود اور دوسرے کوئی لینڈ ایکوزیشن کرنے والے لوگ تھے، ان کو کیپٹن ریٹائرڈ محمود اور لینڈ ایکوزیشن کرنے والے جو تحصیلدار صاحب تھے یہ جیلوں میں بھی گئے، اور اس پر یعنی یہ موجودہ گورنمنٹ نے دوبارہ انکوائری کا حکم دیا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اس طرح کی کوئی بھی چھوٹی سی خبر بھی آتی ہے تو ہم اپنے ناظرین کو اس سے ضرور آگاہ کرتے ہیں. میری نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.